فرسٹ اپریل فول، جی ہاں، فرسٹ اپریل فول یہ وہ منحوس دن ہے جو اسکول و کالج میں رائج سازشی نظام تعلیم کی بدولت امت مسلمہ کی نسل نو میں سرایت کیا جا رہا ہے اور سرایت ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آئیے اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ آخر فرسٹ اپریل فول کے پیچھے کیا ایسے حقائق ہیں جو آج امت مسلمہ کی نگاہوں سے پنہاں کر دیے گئے ہیں۔ آج جہاں کافروں کی اتباع مسلمانوں کے فکر و عمل میں دکھائی دیتی ہے، مسلمانوں کی وضاقتہ میں روز روشن کی طرح نظر آتی ہے، اور یہ تمام تر ادارے کافروں کی مرضی و منشا کے عین مطابق کام کرتے دکھائی دیتے ہیں، وہاں یہود و نصارہ کے تہواروں کو منانے کا بھی پوری طرح بھرپور طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ وہ تہوار مدر ڈے ہوں یا فادر ڈے، ٹیچر ڈے کے نام سے ہوں یا حلوہ نائٹ ڈے، یا پھر ویلنٹائن ڈے ہو، یا پھر فرسٹ اپریل فول ڈے، الغرض دین دشمنوں کی پیروی میں ہم آج اس قدر آگے قدم ب قدم اور شانہ بشانہ ملا کر چل رہے ہیں کہ ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں رہا کہ ہمارا دین اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا احکامات ہیں، اور ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ ہمارے اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، اہل ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کفار کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ ہیں، اور ان آیات مبارکہ کے حوالے سے میرے خیال سے کوئی ایسی بات سمجھنے نہ سمجھنے کی نہیں رہ جاتی کہ جس میں واضح طور پہ ہمیں یہ اللہ رب العزت فرمان علی شان سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ یہود و نصارہ اور اہل کفار تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو لوگ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان سے عزت حاصل کرنے جاتے ہیں؟ حالانکہ جو عزت تو ساری اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ تو آج مسلمان خود اپنا احتساب کیجئے اور دیکھیے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کے حکمرانوں کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ کفار کے مطالبات سر بسر تسلیم کرتے چلے جائیں گے، اور کفار کے مطالبات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ان کے منصوبوں کے مطابق پورا عالم اسلام ان کا غلام اور محکوم نہیں بن جاتا، اور تمام اسلامی ممالک پر ان کی شیطانی تہذیب اور کلچر مسلط نہیں کر دیا جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ ہرگز تمہارے دوست نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کرو، یعنی کہ جب تک ان کے مذہب کے ہم لوگ تابع نہیں ہو جاتے، ان کے تہذیب کے متن اور فکر و عمل اور تعلیم کو اپنا نہیں لیتے، اور ان کے مرضی و منشا کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال نہیں لیتے، وہ پھر بھی ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ جب ہمارا رب تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے تو پھر ہم کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں جا بجا ہمیں کافروں کے سازشوں سے آگاہ فرما رہا ہے، مگر افسوس کہ آج ہم کافروں کی تعلیم پا کر کے ان کے ہر اس عمل کی پیروی وضاقتہ فکر و عمل ہمارے اندر اس طرح چھلکتی ہے کہ کوئی دیکھ کر کہہ ہی نہیں سکتا کیا یہ وہی مسلمان ہے۔ اس پر اقبال کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو۔ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی ہے،
اور اب خود غور کر لیجئے کہ آج ہم کافروں کو اپنا دوست نہیں بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ سمجھ رہے ہیں، جو ان کے ہر طرح کے فکر و عمل اور ان کے تہواروں کے ساتھ ان کے علم کو ہم لوگ اپنے لیے روشن تعلیمات سمجھ کے حاصل کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت واضح فرماتا ہے کہ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اب جو جانوروں سے بدتر ہوں گے وہ ہمیں کہاں سے روشنی دیں گے؟ بہرحال ہم لوگ بات کر رہے ہیں 1 اپریل فول کی، تو اس کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس کے درپیش در پردہ کون سے ایسے حقائق ہیں جو آج مسلمانوں کو بالکل نظروں سے ہٹا کر کے آج کفر کے گپ اندھیروں کی طرف دھکیلا جلا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے اس سے پہلے کہ 1 اپریل فول کی حقیقت کو کھولا جائے، نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرے گا، یعنی جس سے تو نے محبت کی ہوگی، قیامت کے روز تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو میرے خیال سے اس حدیث مبارکہ نے ہر چیز کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دی کہ آج ہم کافروں کے ساتھ دوستی کے کس طرح کے تعلقات استوار کر رہے ہیں، اور روز قیامت کیا آج ایسا نہیں لگتا کہ ہم پھر جب ان کے تہوار، ان کی وضاحت، ان کی فکر و عمل اور ان کی تعلیمات اپنا رہے ہیں اور بخوشی اپنا رہے ہیں، تو روز قیامت ہمارا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، ضرور سوچئے گا۔ تو آئیے 1 اپریل فول کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے وہ کون سے ایسے حقائق ہیں جو آج مسلمانوں سے پنہا کر دیے گئے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ جب عیسائیوں نے اسپین کو فتح کیا تو اس وقت اسپین کی سرزمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ فوج کے گھوڑے گلیوں سے جب گزرتے تو ان کی ٹانگیں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوتے تھے۔ جب قابض افواج کو یقین ہو گیا کہ اب اسپین میں کوئی بھی مسلمان زندہ نہیں بچا، تو انہوں نے گرفتار مسلمان جو مسلمانوں کا اس وقت فرما روا تھا کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ واپس مراکش چلا جائے جہاں سے اس کے آباء و اجداد آئے تھے۔ قابض